تم وعلیکم السلام محترم، کیا حال ہے جی؟ ہاں ٹھیک ٹھاک ہو جی؟ وہیں آپ بات کرنا پہ جی چاول والا کھانے والا جی آپ کا خادم بات کرنا آپ سے چاول کھانے والا جو جی محترم آپ سے کھانے والا ساڈے کول امام مسجد ہے کہندے کہ الیکشن نو جائز قرار دے دینے علامت ہے تو نماز جی پڑھ سکنے جی؟ الیکشن جواز ہٹائے میں کچھ پوچھا ہے سمجھے محترم ہو گیا الیکشن جائز ہے دسو دے پیچھے نماز پڑھ سکنے یا نہیں؟ جڑا آندا الیکشن جائز ہو تے پیچھے کوئی نماز او تعالی میں جڑا ہے نا فتاوا رضویہ جلد نمبر 24 جڑی ہے اعلیٰ حضرت کے نماز ہے ہاں جی فتاوا رضویہ جلد نمبر 24 جوال کا فتوا جو آیا کھڑے الیکشن دے بارے او وال کہڑے پاسے ویسی ہوں پاسے واسی جل امام احمد رضا باقی فتوے وینن جو بندی وہاں بھی جو بندی شیعہ سب کو الیکشن تے جائز ہے نہیں ہے مسلمان ہیں لو خبیثہ پورا ہوٹل آنتی ہے تو کیوں نہیں بیان کیتا ہوں کو کوڑا ہڑا مٹھا ہڑا بڑا کوڑا تو واقعے میں بھاگ گئے وارڈ دے واسطے بھی ہے وارڈ دا بھی 10 بھاگ گیا ہے فتاوا رضویہ کی حوالہ آپ کو دکھاتے بھی ہیں پیش کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک اور حوالہ جو ہے آپ دیکھ بھی لیں اور اس کو آپ پڑھ بھی لیں۔ یہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ ہیں، اور ان کا نام ہے محمد حشمت علی خان صاحب۔ ان کا فتاوا حشمتیہ ہمارے پاس ہے اور اس کی جلد پہلی ہے، صفحہ نمبر 241 ہے۔ اس کے اوپر ووٹ اور الیکشن کے حوالے سے انہوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ فتویٰ دیا ہوا ہے، جس کے اندر یہ بات آ رہی ہے کہ وہ جو امیدوار ہے وہ خود مسائل شرعیہ کا واقف کار ہو یا کم از کم اسمبلی اور کونسل کے اندر اسی مسلک کے متعدد اور مستند علماء اہل سنت کی ہدایات شرعیہ پر اس کی ہر آواز کا دار و مدار ہو تو باخوشی اس کو ووٹ دے کر اپنا نمائندہ بنا کر اسمبلی اور کونسل میں بھیجیں۔ آگے وہ لکھتے ہیں کہ جو سنی نہ ہو تو سنی مسلمان ہرگز کسی اور پارٹی کسی اور کمیٹی کے نمائندہ کو ووٹ نہ دیں۔ یہ ووٹ کا لفظ بھی اس کے اندر موجود ہے، اسمبلی کا لفظ بھی اس کے اندر موجود ہے۔ اب آپ سب سے پہلے ان کے اوپر فتویٰ لگائیں اور آپ پھر اس کے بعد خادم حسین رضوی یا کسی اور کی طرف جو ہے اپنا منہ کریں۔ مولانا فضل سندروی اور اس کے تمام چیلے چمچے چمچیاں جو ہیں ان سے ہم یہی کہنا چاہیں گے، اگر وہ یہاں یہ کہیں کہ یہ چھوٹے الیکشن ہیں یا یہ ایسے الیکشن نہیں ہے یا ویسے الیکشن نہیں ہے، آپ یہ بتائیں کہ کیا چھوٹے الیکشن یا اس طرح کے الیکشن کو آپ جائز سمجھتے ہیں؟ تو کیا اس مرتبہ آپ چھوٹے الیکشن کے لیے یا اس طرح کے الیکشن کے لیے آپ اپنے پیر شفیع کو کھڑا کریں گے؟ اور بالخصوص ملا جو اپنی 2 بیٹیاں اپنے گھر سے دھکے دے کے باہر نکال دی ہیں، ملا اپنی بیٹیاں اپنے گھر سے نکال کے جوان، اور ان کے بعد وہ امام الغیرت بن بیٹھا ہے، تو کیا وہ در حقیقت امام الغیرت نہیں ہے؟ پھر اس کے بعد آپ اس کتاب کے اوپر فتویٰ بھی لگائیں اور مظہر اعلیٰ حضرت جو اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں، یوں سمجھ لیں اعلیٰ حضرت کے گھر کے بندے ہیں، اور یہ فتویٰ جو ہے بریلی شریف کا اس کے اوپر ضرور جو ہے وہ یا تو فتویٰ لگائیں اور اعلانیہ طور پہ اس کا یا رد کریں، اور آئندہ کے بعد بریلی شریف کا اور اعلیٰ حضرت کا نام لینا چھوڑ دیں۔ اب آتے ہیں فتاوا رضویہ کی طرف۔ فتاوا رضویہ کی جلد اور اس کے اندر آپ دیکھیں سیاسیات کا باب ہے اور اس کے لفظوں پہ غور کریں۔ ممبری، ووٹ، الیکشن، ووٹ اور الیکشن، ملا کے محبوب نام لفظ جو ہیں وہ بھی اس کے اندر آ رہے ہیں، تنظیم سازی وغیرہ۔ اچھا، ملا تنظیم سازی کو بھی کفر سمجھتا ہے۔ یہاں اس فتوے کے اندر دکھائیں کہ کہاں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ رحمہ نے تنظیم سازی کو کفر کہا ہے۔ پھر اس کے اندر آپ دیکھیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اس کے فتویٰ کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ احمد نامی جو شخص ہے زبان کچہری اور زبان انگریزی سے واقف ہے، یعنی کچہری میں بھی آتا جاتا ہے، کچہری کے معاملات جو بول چال ادھر جو کچھ کرنا ہوتا ہے وہ بھی کرتا ہے، اور انگریزی زبان اور کچہری کے معاملات کیا ملا اس بات سے بھی متفق ہے؟ اور اگر نہیں ہے تو اس کے اوپر ضرور فتویٰ لگائیے گا۔ پھر
انگریزی زبان کے حوالے سے بھی آپ غور کر لیں کہ یہ انگریزی زبان ظاہری بات ہے آپ کے پیر وہ جو آپ کا پیر ہے ماسٹر شفیع سے تو اس نے پڑھی نہیں ہوگی ابو جال کنگریلے سے، تو یہ بتائیے کہ اس کی انگریزی زبان پڑھنا کسی اسکول میں یا کسی بھی جگہ، تو یہ اس پر کیا حکم ہے یہ بھی بتائیے گا۔ اور اگر آپ اس کے اوپر حکم لگاتے ہیں تو اعلیٰ حضرت نے کیوں نہیں لگایا، اور اعلیٰ حضرت نے اگر نہیں لگایا تو اس بارے میں کیا کہتے ہو تم، یہ بھی ضرور بتائیے گا۔ آج ہم سائل ہیں اور آپ سے سوال کر رہے ہیں۔ پھر آگے دیکھیے کہ اس کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ پہلے بھی عہدوں کے اوپر فائز رہا ہے، یعنی یہ کہ پہلے بھی سیٹیں جو ہیں اس سیٹ پہ رہا ہے، اور یعنی پہلے بھی الیکشن وغیرہ لڑتا رہا ہے، ووٹ اس کو دیتے رہے ہیں سنی، اور یہ الیکشن لڑواتے رہے ہیں۔ یہ سنیوں کی چونکہ بات ہو رہی ہے نا اس میں، اگر یہ وہابیوں کی ہے یا کسی اور کی ہے تو وہ آپ ثابت کر دیں۔ تو کیا فتویٰ اعلیٰ حضرت نے اس کے اوپر کفر کا لگایا کہ یہ جو الیکشن لڑتا رہا سنی اس کو ووٹ دیتے رہے اور یوں یہ ممبر بنا رہا، تو اس کا یہ سارا معاملہ کفر ہے یا حرام ہے، اس طرح کی کوئی بات ہے تو آپ اس فتوے کے اندر دکھائیں، اور اگر ایسی بات نہیں ہے تو تم خادم حسین رضوی یا کسی اور سنی عالم کی طرف جو ہے منہ اٹھا کے تو کفر کی مشین اس کی طرف موڑ دیتے ہو، اور کفر کی مشین اور فتووں کی ساری مشین جو ہے اس کا رخ جو ہے ادھر کر دیتے ہو، تو اس بات کا جواب تو تمہیں دینا پڑے گا۔ پھر اس کے بعد اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس میں لکھا کہ ممبری، جواب میں لکھا کہ ممبری کوئی شرعی بات نہیں ہے، یعنی کوئی کفر اسلام کا معاملہ نہیں ہے، حلال حرام کا معاملہ نہیں ہے۔ اگر اعلیٰ حضرت نے اس کو کفر کہا ہے، جیسا کہ تم نے پچھلی مرتبہ خادم حسین رضوی اور اشرف جلالی کے حوالے سے یہ کہا کہ یہ کفر ہے، تو اب یہاں تم یہ ثابت کرو کہ اعلیٰ حضرت نے بھی اس کو کفر کہا ہو یا اعلیٰ حضرت نے اس کو حرام کہا ہو۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فتویٰ میں یہ بات نہیں ملے گی، تو تمہارے گلے کا یہ پھندا بن رہی ہے۔ پھر آگے اعلیٰ حضرت نے یہ بات لکھی ہے کہ احمد کے مقابل عمر کے لیے، احمد کے مقابلے میں عمر کے لیے کوشش عقل و نقل سے دور ہے، جب وہ حسب بیان سائل ذی علم متدین نفع رساں مسلمین ہے، تو اس پر ایسے آری کو ترجیح صرف 150 روپے کے لالچ سے جہل مبین ہے، یعنی صرف 150 روپے کے لالچ میں عمر نامی بندے کو جو ہے ترجیح دینا یہ جہالت ہے، یعنی احمد نامی لڑکا جو ہے اس کے حق میں اعلیٰ حضرت نے یہ بات لکھ دی ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ احمد نامی لڑکا جو الیکشن لڑتا تھا، جو ووٹ لیتا تھا، لوگ اس کو ووٹ دیتے تھے، ان تمام باتوں کا اعلیٰ حضرت نے رد نہیں کیا، بلکہ جو اس کے خلاف اب اٹھنے والا تھا اعلیٰ حضرت نے اس کا رد کر دیا ہے، اور اس کے متعلق تو یہ باتیں فرما دیں، اور جہالت بھی قائد فرما دیا کہ جہالت ہے اتنے پیسوں کے لیے جو ہے لالچ کرنا۔ لیکن احمد نامی لڑکے کو اس کے اوپر عمر کو ترجیح دینا یہ آپ نے جہالت قرار دیا ہے، لیکن اس کے اوپر نہ کوئی کفر کا، نہ کوئی حرام کا، نہ اس طرح کا کوئی فتویٰ آپ نے لگایا ہے۔ اس لیے اب مولانا فضل سندروی جو ہے اور اس کی ٹیم جو ہے، اب ان کے اوپر یہ بات ضروری ہے کہ اگر وہ اس الیکشن کے متعلق کوئی تعویل کریں، وہ کہیں کہ یہ ایسا نہیں تھا ویسا نہیں تھا، تو پھر تم خود اور تمہارا پیر شفیع بھی یا تو الیکشن کے لیے اس مرتبہ اٹھ کے کھڑا ہو، وہ کوئی الگ سے الیکشن یا تو بنا لیں یا اپنی الگ سے اسمبلی بنا لیں، اور اسمبلی کا لفظ چونکہ آپ نے دیکھا کہ پہلے فتاوی شمتیہ کے اندر بھی ہے، تو اس لیے یا تو الگ ایک اسمبلی اپنی بنائیں اور ووٹ جو ہیں اپنے دھڑ بیچوں سے ووٹ لیں، اور ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ ووٹ اور ہیں جو حلال ہیں، جو جائز ہیں، اور یہاں جو لکھے ہوئے جو آج کے دور میں ہیں وہ حرام ہیں یا وہ کفر ہیں، یہ معاملہ کفر ہے، یا الیکشن لڑنا کفر ہے، یا الیکشن کروانا کفر ہے، تو اس کے سے الگ تم جو ہے ایک حلال الیکشن کی سکیم جو ہے وہ تیار کر لو۔ اب تم چونکہ فارغ ہو یزید بچاؤ سکیم سے، تو اب تمہیں فرصت حاصل ہو گئی ہے، اور تمہارے تمام سوالات اور اعتراضات کا جواب بھی ہم نے دے دیا، اور اعتراضات بھی ہم نے قائم کر دیے ہیں۔ اب ہمارا سوال ہے اور سائل پر فتویٰ نہیں ہوتا ملا، ہمارے سوال کا جواب ملا ضرور دیجئے گا، یا پھر اعلیٰ حضرت کا نام لینا چھوڑ دیں اور اعلانیہ دھڑبیچوں کو بھی منع کر دیں کہ آج کے بعد بریلی شریف سے اعلیٰ حضرت کی کتابوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا ان علماء کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ جب آپ کریں گے تو پھر آپ کسی اور کے اوپر فتویٰ لگا سکتے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ مولانا فضل سندروی کے بھائی نائب امام البغیرت مفتری ارب و جم، دلوں کی دنیا کا بے تاج بادشاہ، وہ ڈڈل جو ہے اس نے
کس طرح سے چرب زبانی کے ساتھ پھر وہاں اعلیٰ حضرت کے حوالے سے بات کی ہے، آپ نے سن لی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کذابوں کے کذب سے ہمیشہ کے لیے محفوظ و معمون فرمائے۔